السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ تراویح کی تیاری کرنے کے لیے دن میں روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنا یا پھر اسے امامت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ مترجم جلد 10 صفحہ نمبر 336 پہ تحریر فرماتے ہیں، تراویح میں ختم قرآن سنت سے بڑھ کر نہیں۔ سنت اور فرض میں جو فرق ہے وہ نہایت ظاہر و باہر ہے۔ یہ کتنی بیوقوفی اور کم عقلی ہے کہ سنت کی خاطر فرض چھوڑ دیا جائے۔ اگر بالفرض قرآن پڑھنا اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہتی تو اس صورت میں اس کے لیے قرآن پڑھنا نہ سنت ہے نہ باعث ثواب بلکہ حرام اور موجب عذاب ہے۔ جس طرح کوئی شخص قرآن کی تلاوت اتنی طویل کرے کہ نماز کے وقت ہی فوت ہو جائے تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے تحت داخل ہوگا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ علماء نے مطلقاً فرمایا ہے کہ جو بھی عمل روزہ رکھنے سے کمزور کرے یا مانع ہو وہ جائز نہیں۔ در مختار میں ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان کو کمزور کر دے وہ جائز نہیں ہوتا۔ اگر روزے کی وجہ سے کوئی شخص اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ نماز میں قیام کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں بلکہ وہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ مزید تحریر فرماتے ہیں، اگر کثرت تلاوت دور کی وجہ سے جو حفاظ کے لیے ناگریز ہوتا ہے ایسی کمزوری لاحق ہونے کا خطرہ ہے تو یہ بوجھ اپنے اوپر نہ لے بلکہ کسی دوسرے حافظ کی اقتداء کرے، تراویح ادا کرے اور روزے رکھے، فرض کو بجا لائے اور سنت بھی حاصل کرے۔ جس طریقے سے بھی 20 رکعت تراویح ادا کرنے پر قادر ہے ادا کرے۔ روزہ اگر نہ رکھا تو نار جہنم اور دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ ایک طویل تحریر کے بعد آپ فرماتے ہیں، بالجملہ یہ شخص باجماع علماء فاسق، فاجر، مرتکب کبیرہ، عذاب علیم اور ذلت عظیم کا مستحق ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دو وجہوں کی بنا پر ایسے شخص کو تراویح کی نماز نہ پڑھانے دیں۔ اولاً یہ فاسق ہے اور فاسق کی اقتداء مکروہ ہوتی ہے۔ ایسا شخص انتہائی درجہ کا کم ہمت اور امور دینیہ کے معاملے میں بدذوق ہے اور وہ تراویح میں قرآن محض حصول امامت کے لیے سنا رہا ہے اور ریاکاری کرتے ہوئے تقدم و تفاخر پر عمل پیرا ہے، لہٰذا اسے اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے۔ جب کوئی ایسے شخص کی اقتداء نہیں کرے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی اس فعل حرام سے رجوع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، گناہ اور زیادتی پر ہرگز مدد نہ کرو۔ ایسے شخص سے قرآن پڑھوانا گناہ عظیم ہے اور اقتداء کی صورت میں مقتدی گناہ پر اس کی مدد کرنے والے ہوں گے، لہذا یہ بھی گنہگار ہوں گے۔